اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا تو قریش میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کا خیال تھا کہ آج گن گن کر بدلے لیے جائیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سچے دل سے مسلمان ہونے لگے۔ ایسے میں ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور بولے، اللہ کے رسول، میں آپ کے چچا کا بیٹا عبد الکعبہ ہوں۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے بھرپور لہجے میں ارشاد فرمایا، نہیں، آج سے تم عبد الرحمن ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنا نیا نام پانے والے یہ صحابی سمرہ بن حبیب کے بیٹے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب عبد الشمس سے جا کر ملتا ہے۔ عبد الشمس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم، یہ دونوں آپس میں سکے بھائی تھے۔ اسی نسبت سے انہوں نے خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی کہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس وقت یہ چھوٹے بچے تھے، اس لیے آپ پر ہونے والے مظالم میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ فتح مکہ کے وقت یہ بھرپور جوان تھے۔ انہوں نے غزوہ تبوک میں حصہ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی تھی، عبد الرحمن، کسی عہدے کے خود امیدوار نہ بننا۔ اگر تم نے اپنے خواہش سے کوئی عہدہ قبول کیا تو اس کی برائی اور اس کی بلائی کا بوجھ تنے تنہا تیرے سر پر ہوگا۔ ہاں، خواہش کے بغیر کوئی عہدہ ملے تو اور بات ہے، اس کی ذمہ داری کو نبھانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھا اور کبھی کسی عہدے کی خواہش نہیں کی۔ البتہ کوئی عہدہ دوسروں کی طرف سے انہیں پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ عظیم سالار کی حیثیت سے ابھرے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمان مکران اور سیستان تک پہنچ گئے تھے۔ مکران آج کل صوبہ بلوچستان میں شامل ہے، جبکہ سیستان افغانستان کے علاقوں زرجنج اور فرراہ اور نیمروز وغیرہ پر مشتمل ہے۔ اس کی سرحدیں پاکستان کے موجودہ علاقے بلوچستان سے ملتی ہیں۔ سیستان اس زمانے میں ایرانی سلطنت کا اہم ترین صوبہ تھا۔ وہاں کے باشندے بہت جنگجو تھے۔ سیستان اگرچہ مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان لوگوں نے پھر سر اٹھایا اور بغاوت کی اور اپنا علاقہ مسلمانوں کے قبضے سے چھڑا لیا۔ ان حالات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ انہوں نے سیستان کی طرف توجہ دی۔ بصرہ کے والی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ سیستان، کابل، مکران اور کرمان وغیرہ کو باغیوں سے چھڑایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیستان کی مہم پر ربیع بن زیاد کو مامور کیا۔ انہوں نے 30 ہجری میں ایک زبردست حملہ کیا اور سیستان پر اسلامی جھنڈا لہرانے لگا۔ ربیع بن زیاد 2 سال تک وہاں رہے۔ اس کے بعد اپنا نائب مقرر کر کے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی سیستانی پھر اٹھ کھڑے ہوئے، ربیع کے نائب کو نکال باہر کیا اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیستان کی طرف سیستان کے فتح کے لیے مقرر کیا۔ ساتھ ہی انہیں لکھ دیا کہ آپ ہی سیستان کے امیر ہوں گے۔ روایت بھی ملتی ہے کہ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سیستان کی مہم سونپی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 ہجری میں
تقریباً 8,000 جانبازوں کا ایک مضبوط لشکر لے کر سیستان کے صدر مقام زرنج کی طرف بڑھے۔ اس لشکر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشوار گزار راستہ طے کرتے ہوئے طوفانی انداز میں زرنج پہنچے۔ سیستان کے حاکم پرویز نے شہر کے دروازے بند کر لیے۔ پہلے مسلمانوں سے مقابلہ کرتا رہا، لیکن آخر اس نے جان لیا کہ اس لشکر کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ چنانچہ اس نے 20 لاکھ درہم اور 2,000 غلام دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے دوسرے عالم لوگ آئے تھے۔ انہوں نے وہاں اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ ان کی کوششوں سے سیستانیوں کی ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ اس کے باوجود ان لوگوں کو جب بھی موقع ملتا پھر بغاوت کر دیتے۔ زرنج فتح کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرنج اور کیش کے درمیان تمام علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔ اب یہ تمام علاقے پاکستانی بلوچستان میں شامل ہیں۔ اس زمانے میں بلوچستان نامی کوئی صوبہ نہ تھا، بلکہ یہ علاقہ ہندوستان میں شامل تھا۔ مکران اور سیستان بھی سندھ سے ملے ہوئے تھے۔ اس لحاظ سے ہندوستان کی زمین پر یہ پہلا حملہ خشکی کی طرف سے ہوا، اور یہی پہلا علاقہ ہندوستان کا ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے بت کدے میں سب سے پہلے آذان دینے والے مجاہدین کے سالار تھے۔ ان علاقوں کی فتح کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخچ کی طرف بڑھے اور زبردست حملہ کرتے ہوئے اہم شہر دادن تک پہنچ گئے۔ اس شہر کے لوگ بھاگ بھاگ کر اپنے بت خانے میں گھس گئے۔ یہ مندر ایک قلعہ جیسا تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر بنایا گیا تھا۔ اس میں جو بت نصب تھا اس کا نام زور تھا۔ اس کے نام کی نسبت سے پہاڑ کا نام بھی زور تھا۔ لوگ اسے جبل زور یا کوہ زور کہتے تھے۔ یہ مندر بت پرستوں کے نزدیک بہت اہم تھا۔ ہندو دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ قیمتی چڑھاوے اس پر چڑھاتے۔ ان چڑھاووں کی وجہ سے مندر کے پجاری اور دوسرے لوگ بہت مالدار تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مندر کا محاصرہ کر لیا۔ آخر ہندو چند دن کے اندر ہمت ہار بیٹھے اور ایک بہت بڑی رقم دے کر صلح کر لی۔ یہ رقم کس قدر بڑی تھی اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ مرکز کا حصہ یعنی 5واں حصہ نکال کر باقی رقم کو پورے لشکر میں تقسیم کیا گیا تو ہر ایک کے حصے میں 4,000 درہم آئے۔ مورخ ابن اسیر کا بیان ہے کہ شہر کی فتح کے بعد حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اس بت خانے میں پہنچے۔ انہوں نے دیکھا وہاں خالص سونے کا ایک بہت بڑا بت نصب ہے۔ اس کی آنکھوں میں نہایت قیمتی ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نیزے کی نوک سے ان ہیروں کو نکالا، پھر اس بت کے ہاتھ توڑ دیے۔ وہاں کا حاکم اور دوسرے ہندو یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو، یہ یاقوت اور جواہر اور بت کے سونے کے ہاتھ اٹھا لو۔ مجھے زور جواہر کی ضرورت نہیں، یہ کام تو میں تمہیں بتانے کے لیے کیا ہے۔ بت کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے ان کی عبادت کرنا اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے۔ اے لوگو، عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے اور وہی ہر ایک کے نفع اور نقصان پر قادر ہے۔ اگر تم اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لے آؤ تو امید ہے اللہ تمہارے سینے کھول دے گا اور تم دین اسلام کو اچھی طرح سمجھ جاؤ گے۔ اس بت کو توڑنے کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بست اور زابل کی طرف پیش قدمی کی اور اپنی شجاعت اور تدبیر کی بدولت بہت جلد ان کو فتح کر لیا۔ پھر زرنج لوٹے اور اس کے نظم و نسق میں مصروف ہو گئے۔ ایسے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ نے زرنج میں اپنا قائم مقام امیر بن احمر کو مقرر کیا اور خود بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل گوشہ نشین رہے۔ سن 41 ہجری میں تمام عالم اسلام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقتدار قائم ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے ان علاقوں کی طرف توجہ دی جو مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے باغی ہو گئے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ بصرہ کا والی مقرر کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے دیکھ چکے تھے، اس لیے انہیں بلا بھیجا اور اپنی طرف سے سیستان کا والی مقرر کیا اور باغیوں سے نمٹنے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ جوش اور ولولے سے سیستان کی طرف بڑھے اور علاقے پر علاقے فتح کرتے ہوئے کابل تک پہنچ گئے۔ کابل کے لوگ بہت سخت تھے، انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محاصرہ سخت کر دیا۔ ایک رات فصیل پر منجنیقوں سے ایسا زبردست پتھراؤ کیا کہ قلعے کی ایک دیوار میں شگاف ہو گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے اندھیرے میں شہر میں داخل ہونا مناسب خیال نہ کیا۔ صبح ہوئی تو کابل کے لوگ جوش خروش کے عالم میں باہر نکل آئے اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کابلیوں سے اس کی بالکل امید نہیں تھی۔ شروع میں انہیں سخت مشکل پیش آئی، پھر انہوں نے اپنی فوج کے چیدہ دوستوں کو ساتھ لے کر جوابی حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر زوردار تھا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان شہر میں داخل ہو گئے۔ کابلیوں نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے امان طلب کی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں امان دے دی۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رزان فتح کیا، آگے بڑھے اور تخارستان کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے ان کے راستے میں خشک شہر آیا۔ اس شہر کے باشندوں میں لڑنے کی ہمت نہیں تھی، انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ اب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخچ پہنچے۔ رخچ کے لوگوں نے جنگ کی زبردست تیاری کی تھی، مسلمانوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے لیکن شکست کھائی۔ اس کے بعد غزنی فتح کیا۔ اس دوران کابل سے بغاوت کی خبر ملی، یہ پھر وہاں پہنچے اور انہیں زبردست شکست دی۔ اس سے پہلے قندھار پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ یہ تمام واقعات سن 43 یا 44 ہجری میں پیش آئے، یعنی قریب 1 سال کے عرصے میں یہ تمام علاقے فتح ہوئے۔ ایک سخت جنگجو قوم کو شکست پر شکست دینا حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار دنیا کے طویل جرنیروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے سیستان پر حکمرانی بھی عجیب انداز سے کی۔ ان کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ وہ ایک درویش صرف آدمی تھے اور معمولی سے معمولی کام کرنے سے بھی نہیں شرماتے تھے۔ جب زرنج کی گلیاں بارش کی وجہ سے کیچڑ سے بڑھ جاتی تو دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ بھی جھاڑو لے کر گلیاں صاف کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 50 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی ہزارہ رحمتیں نازل فرمائے۔